نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کا تذکرہ بیان کریں گے۔ انشاءاللہ آپ اس کو سنیں گے اور دوسروں کو شیئر کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، آپ کی ولادت شریف کہاں ہوئی، اور آپ کی ولادت شریف کے وقت کون کون سے واقعات پیش آئے، حضرت آمینہ نے کیا کیا واقعات بیان فرمائے ہیں، حضور کی ولادت کے بعد دنیا میں کون کون سے واقعات پیش آئے، اس وقت کا کچھ مختصر حال بیان کریں گے۔ برکات نبوت کا ظہور کیسے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کس سے منتقل ہو کر آپ کی ولادت و سعادت ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ غیب سے نکل کر زمین والوں کے سامنے ظاہر ہو تو پہلے اس نے زمین کی مٹی سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا پتلا تیار کیا، پھر اس میں روح پھونکی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام ایک زندہ انسان بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مقدس پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رکھا اور آپ کی تعظیم نیز نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے لیے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ کل فرشتے ایک ساتھ ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے میں گر پڑے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو آپ کے ساتھ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لایا۔ پھر جس وقت آپ کے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تو نور محمدی ان کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ پھر وہ نور حضرت شیث علیہ السلام کی نسل مقدس میں ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ نما ہوا۔ پھر وہ نور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل مقدس میں ایک دوسرے کو روشن کرتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں جگمگاتا رہا۔ پھر وہ نور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منتقل ہو کر آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا۔ پھر وہ نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل مقدس میں ایک دوسرے کو جگمگاتا ہوا حضرت عدنان تک پہنچا اور انہیں منور کیا۔ پھر ان کی نسل پاک میں ایک دوسرے کو چمکاتا ہوا حضرت ہاشم کی پیشانی میں جلوہ افروز ہوا۔ بعدہ وہ نور حضرت ہاشم سے منتقل ہو کر آپ کے صاحبزادے حضرت عبد المطلب تک پہنچا اور ان کی پیشانی میں دمکتا رہا۔ پھر وہ نور حضرت عبد المطلب سے منتقل ہو کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور آپ کی پیشانی کو جگمگاتا رہا۔ پھر وہ نور حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفویض ہوا۔ اب یہاں پر ایک واقعہ ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں جس رات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ کی پشت اقدس سے حضرت آمینہ کے وطن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپائیوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ برکات نبوت کا ظہور کیسے ہوا، جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روشنی، روپوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخ سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کی طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب واقعات
اور خوارق عادات وطور علامات کے ظاہر ہونے لگے، جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ ناگہاں واران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 برس سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بجھ جانا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگوروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحر ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماواہ کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے وطن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصریٰ کے محل روشن ہو گئے، یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ پھر وہ نور حضرت طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن مقدس میں تقریباً 9 مہینے کے بعد وہی نور مقدس 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل سن 571 عیسوی دوشنبہ کے دن بحکم الہی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس وطن سے ایک حسین و جمیل انسان کی صورت میں ہو کر ظاہر ہوا، جس کا پیارا نام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی، جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائک اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یشوع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا ہے، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضے اقتدار سے غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرے انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ تاریخ عالم میں صبا نے کس کی آمد سنائی، مراد بلبل بے تاب لائی، مچی ہیں شادیاں کیسی گلوں میں، مبارک بادیاں ہیں بلبلوں میں، یہ نرگس کس کا رستہ دیکھتی ہے، یہ سوسن کس کی مدحت کر رہی ہے، کھلے پڑتے ہیں سب غنچے یہ کیا ہے، انہیں کس پھول کا شوق لکھا ہے،
یہ آمد کون سے شاہ ذی شان کی ہے، یہ آمد کون سے سلطان کی ہے۔ اسی حیرت میں تھے اہل تماشا کہ ناگہاں حاطف غیبی یہ بولا، وہ اٹھی دیکھ لو گرد سواری، عیاں ہونے لگے انوار باری۔ نقیبوں کی صدائیں آ رہی ہیں، کس کی جان کی تڑپا رہی ہیں، مؤدب ہاتھ باندھے آگے آگے چلے آتے ہیں کہتے آگے آگے، فدا جن کے شرف پر سب نبی ہیں، یہی ہیں وہ یہی ہیں وہ یہی ہیں۔ مزین سر پہ ہے تاج شفاعت، آیا ہے جس سے معراج شفاعت، فزوں رتبہ ہے صبح و شام ان کا، محمد مصطفیٰ ہے نام ان کا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہت نزدیک آ پہنچا وہ پیارا، فدا ہے جان و دل جس پر ہمارا، اٹھیں تعظیم کو یاران محفل، ہوا جلوہ نما وہ جان محفل۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کی ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے، اور پاکیزہ بدن ناف وریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نو نہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والیانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام رکھا۔ حضرات، آج کے واقعات یہیں تک، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے کچھ واقعات پیش کیے جائیں گے، آپ سنیں